الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، انسان اللہ پاک کا بندہ ہے اور اللہ پاک کو بندے کا بندہ رہ کر رہنا یہ بڑا پسندیدہ اور مطلوب ہے، بلکہ مقصد تخلیق قرآن کریم کے اندر اللہ پاک انسانوں کا اور جناتوں کا جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے بندے بن کر رہے، میری عبادت کرے۔ ظاہر ہے اللہ پاک رب ہے، خالق کائنات ہے اور بندے کے پیدا کرنے والے ہیں، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، اور بندہ ہر لمحے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اپنے پیدا ہونے میں، پیدا ہونے کے بعد زندہ رہنے میں اللہ کے حکم کا، اللہ کے ارادے کا محتاج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ انسان اپنے وجود میں آنے کا اللہ کا محتاج ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم و ارادے کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سے جوڑے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ نکاح کرتے ہیں اور دونوں جوڑوں میں اولاد کے پیدا نہ ہونے کا کوئی بھی سبب نہیں پایا جاتا ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اولاد کا ہونا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، اللہ کے حکم کے اوپر موقوف ہے۔ پھر انسان کا پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد زندہ رہنا، ان سب میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ ہماری یہ جو پلک جھپکتی ہے اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اپنے ارادے سے یہ پلک بھی جھپکا سکتے نہیں ہیں۔ ایک گلاس جو ہم پانی پیتے ہیں، وہ پانی کا گلاس ہم بھرتے ہیں، وہ ہاتھ میں طاقت اللہ نے دی، وہ منہ تک پہنچانے کی طاقت اللہ نے دی، اور منہ سے نیچے اتارنے کی طاقت اللہ نے دی۔ ان سب میں ہم اللہ کے محتاج، اور پیٹ میں یہ پانی چلا جائے اس کے بعد جو ہے پیشاب کی راہ سے فضول حصے کا نکلنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ بہت سی مرتبہ آدمی کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو ہم سب کے سب امور کے اندر اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے بندہ بن کر رہے، جھک کر رہے۔ عبادت کے اندر اور خاص کر کے نماز کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اس لیے ساری بدنی عبادتوں کے اندر اللہ کے یہاں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز اتنی اہم ہے کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے، اور اس میں
68 مرتبہ تو وہ آیتیں ہیں، 68 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں صاف صاف طور پر نماز کا حکم دیا گیا ہے، آرڈر دیا گیا ہے نماز کو پڑھنے کا۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز میں ایک تو اظہار بندگی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنا ہے، اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے اور اللہ کو حق بھی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی پر تھوڑا سا احسان کر لے تو آدمی کا دل چاہے گا کہ بھئی میں اس کے اس احسان کا شکریہ ادا کروں، اور الانسان عبد الاحسان، انسان اس محسن کا گویا بندہ بن جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑے میرے محسن ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو آدمی کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو حقیقت میں اگر دیکھنے جائیں تو حقیقی محسن اللہ پاک ہے، کہ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں۔ اللہ نے ہمیں تندرست باڈی دی، اس تندرست باڈی کے اندر اللہ پاک نے آٹومیٹک خودکار مشینیں رکھ دی کہ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان سننے کا کام کرتا ہے، زبان بولتی ہے۔ یہ سارا سسٹم چونکہ دن رات ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عام طور پر اس سسٹم میں جب تک خلل نہیں ہوتا وہاں تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھا لیا اس نے، لیکن یہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے اندر کا سارا سسٹم جو ہے، سارا نظام اللہ پاک نے جو بنایا ہے، یہ ساری خودکار مشینیں اس کے اندر اللہ نے آٹومیٹک رکھ دی ہے، وہ ہر ایک اپنا اپنا کام جو ہے وہ کرتی ہے۔ اب آدمی کو بدن کے اندر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی بھی مختلف قسم کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میٹھے پانی کی، کھارے پانی کی، کڑوے پانی کی، یہ سارے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اب ظاہر ہے منہ کے اندر میٹھا پانی ہے، یہ ہمارا تھوک لعاب وہ میٹھا ہے، اگر کھارا ہوتا تو ہمیں چین نہیں آتا۔ ہمارا پسینے کے اندر کھارا پن ہے، پت کے اندر کڑوا پانی جمع ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے پانی ایک ہی قسم کا پیا، غذا ایک ہی قسم کی کھائی، لیکن اندر جو اللہ نے سسٹم اور نظام رکھا ہے اس کے نتیجے کے اندر ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ آنکھوں کو جس قسم کی رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تراوٹ اور رطوبت آنکھوں میں پہنچ جاتی ہے، منہ میں جس قسم کی تراوٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ منہ میں پہنچ جاتی ہے، ہڈیوں کے اندر جس قسم کے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیلشیم وہاں پہنچ جاتا ہے، اور رگوں کے اندر جس قسم کے خون کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا شوگر ہوتا ہے، بدن کو شوگر کی بھی ضرورت، وہ حصہ کچھ شوگر بن جاتا ہے، اور نمک کی بھی ضرورت، وہ نمک بن جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے ہم نے تو کھا لیا، چند روٹی کھا لی، مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم کھاتے ہیں۔ آدمی کھانا کھایا ہے، کبھی جو ہے وہ کھانے میں روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سالن سبزی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، اور پھر حلوہ بھی کھاتا ہے، اور پاپڑ بھی کھاتا ہے، چٹنی بھی کھاتا ہے، اچار بھی کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پیٹ کے اندر جو ہیں وہ کیا ہے آدمی ایک ساتھ ڈال دیتا ہے، لیکن کبھی اس میں کوئی گڑبڑی نہیں کہ آدمی نے کبھی اچار جو ہے وہ زیادہ کھا لیا تو بھئی اچار کا زیادہ ذائقہ منہ کے اندر آنے لگا، گوشت کھا لیا تو اس کا ذائقہ آنے لگا، منہ میں صرف جو ہے وہ لعاب کا مزہ ہوگا اور کچھ نہیں، آنکھوں میں وہ جس قسم کے پانی کی ضرورت ہے وہی ہوگا۔ یہ سارا سسٹم اللہ نے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان، آدمی اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اب اتنے بڑے محسن کی نعمت کا حق کا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس منعم کا شکر ادا کریں،
اور اس کے بندے بن کر رہے. تو اللہ پاک کی عبادت یہ بندے کی فطرت اور طبیعت میں ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت کی طرف آنا ہی چاہیے. اب اللہ نے جو ہے جیسے میں نے کہا کہ عبادتیں جو اللہ نے یہاں پر جو فرض کی ہیں ان میں بدنی عبادت میں سب سے اہم نماز ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس کی تاکید کی ہے. سارے انبیاء کا یہ طرز رہا ہے اور اس امت کو تو یہ بطور اعزاز اور انعام کے ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، میزبان اللہ تعالیٰ ہے اور مہمان جو ہیں کائنات کی سب سے بڑی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اگر کوئی آدمی کسی کا مہمان بنے تو عامتاً میزبان جب مہمان کو روانہ کرتے وقت کبھی کچھ ہدیہ دے گا، کچھ مٹھائی دے گا، اپنے یہاں کی کوئی چیز دے گا اس کے اعزاز و اکرام کے اندر. یہاں اللہ پاک میزبان ہے اور کائنات کی سب سے عظیم شخصیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان ہے اور روانگی کے وقت ظاہر ہے تحفہ دیا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے. ایک آدمی کسی عام آدمی کا مہمان بنے تو وہ عام آدمی اپنے حساب سے انعام دے گا، لیکن اگر بادشاہ کا مہمان بنے تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کا مہمان بنے گا تو بادشاہ اپنی شایہ نشان اس کو انعام دے گا. وہ بادشاہ اس کو مٹھائی کا پیکٹ دے کے روانہ نہیں کرے گا، اس کو سونے چاندی کا کوئی تمغہ دے گا، کوئی ایسی قیمتی چیز وہ دے گا. اب یہاں مہمان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میزبان کون ہے؟ اللہ پاک ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت تحفہ انعام دیا ہوا، تحفہ دیا ہوا وہ کتنی عظیم المرتبت چیز ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رخصت ہو رہے ہیں، جب اللہ کی ملاقات سے واپس آ رہے ہیں، جب زمین کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو بطور انعام، اور چونکہ آپ امت کے امام ہیں تو یہی نہیں کہ صرف آپ کو یہ انعام دیا گیا، آپ کے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ انعام نماز کا بطور تحفے کے دیا گیا. تو یہ نماز تو ایک اللہ کا انعام ہے جس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس کے لیے 10-15 منٹ کی نیند قربان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرنا جس کے لیے ہمیں بڑا مشکل پڑتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہوا، امت کو ملا ہوا انعام اور تحفہ ہے. لہذا یہ کتنی قدر کی چیز ہے، یہ تو بڑے قدر کی چیز ہے، یہ بوجھ سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھنے جائیں تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ انعام ہم کو ملا ہے کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھو. اور ایک اعتبار سے دیکھنے جائیں جیسے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، گویا اللہ اور اس کے درمیان ایک خصوصی میٹنگ ہو رہی ہے. اب آدمی جو ہے چاہے کہ مجھے میرے اللہ سے بات کرنا ہے، مجھے میرے اللہ سے ملنا ہے، 2 رکعت نیت کی باندھ لے، اللہ سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب دیکھیے یہاں پر اللہ پاک نے تمام ایمان والوں کے اوپر نماز کو فرض قرار دیا کہ اس کا پڑھنا فرض ہے. یہ دوست بٹھانے کے لیے نہیں، یا خدا کو اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے نہیں، یا اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تعط، کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور آسمان کو یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے. ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك ساجد لله تعالی او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ زمین میں 4 انگل کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں خالی کہ جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو.
اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے اس وجہ سے نہیں، اللہ نے ہم پر رحم کھا کر کہ تم ہماری ملاقات، ہم سے تعلق جوڑو، ہم سے رشتہ جوڑو، اللہ سے تعلق قائم رہے، لہذا دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ پاک نے تو دی تھی 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں ملاقات ہوئی، کہا کہ بنو اسرائیل سے مجھے پالا پڑا ہے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، 5 کم کراتے کراتے 5 رہ گئی۔ یہ 5 مرتبہ نماز فرض کی، اللہ کی طرف سے کتنا بڑا احسان دیکھیے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی بادشاہ، ملک کا وزیر اعظم اگر کسی آدمی کو اپنی ملاقات کی اجازت دے دے، صرف کہ وہ اپلیکیشن دے، درخواست دے کہ مجھے صرف 2 منٹ آپ سے ملنا ہے، اور اس کی درخواست اگر منظور ہو جائے، وہ آدمی پھولے نہیں سمائے گا، پتہ نہیں کتنے ایڈورٹائز اس کی کرے گا، اور 2 منٹ کی ملاقات کی اتنی سیلفیاں لے کر اس کو پتہ نہیں کون کون سی جگہ کے اوپر رکھے گا کہ وزیر اعظم نے مجھے ملاقات کی اجازت دی اور میں وزیر اعظم سے ملا۔ اور اگر وزیر اعظم، ملک کا بادشاہ اگر کسی آدمی کو یوں کہے کہ بھائی تمہیں سامنے سے کہے کہ تم کو ہماری ملاقات کے لیے آنا ہے، تو پھر تو اس اعزاز کا کیا کہنا، وہ آدمی پھولے نہیں سمائے گا کہ وزیر اعظم مجھے یاد کر رہا ہے، انہوں نے مجھے یاد کیا۔ اور اگر آرڈر دے دیں کہ تم کو ہماری ملاقات ضرور کرنا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اس کا تو وزیر اعظم سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ روزانہ ملاقات کرنا ہے، پھر تو کہنا ہی کیا، یہاں پر ہم سب کا رب، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین جو ہیں، وہ ہمیں صرف اجازت نہیں بلکہ اللہ کو ہم سے کتنا تعلق، کتنی محبت ہے کہ اللہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تم کو ہماری بارگاہ کے اندر آ کر ہم سے راز و نیاز کرنا ہے۔ آدمی اس پر مر میٹے تو بھی جو ہے وہ کم ہے۔ لہذا محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ نماز جو ہم پر فرض کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام و اکرام ہے۔ وہ بچوں کو باہر نکال دو ذرا، وہ جو شور کر رہے ہیں ان کو باہر نکال۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام و اکرام ہے۔ ہم اس کو ہم یوں سمجھیں کہ بھائی میرے مولا جو ہے اس کا میرے ساتھ کتنا تعلق ہے، مجھ سے کتنی محبت ہے کہ اس نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ میرے سامنے 5 مرتبہ جو ہے وہ آ جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اعزاز ہے، لہذا اس کو بوجھ نہ سمجھے، اللہ کا ایک انعام سمجھے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے انعام کی ناقدری یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی وجہ سے تو نماز کے چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدیں احادیث کے اندر آئی ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ملا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے کسی آدمی کو کوئی انعام دیا جائے، بھائی اچھی جو ہے وہ کیا ہے، مثلا چادر دی جائے، اب وہی چادر جو ہے وہ اس کو دروازے کے اوپر لٹکا دے اور وزیر اعلیٰ کی نظر پڑے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو جتنی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے کہ میرے انعام کی تو نے یہ قدر کی۔ اللہ کی طرف سے یہ نماز ہمیں انعام ملا ہے، اور ہم اس کی یہ قدر کرتے ہیں کہ معمولی بیماری ہوئی، درد سر ہوا، نماز غائب، معمولی مشغولی ہوئی، نماز غائب، سفر کا موقع ملا، نماز غائب، نیند کا غلبہ ہوا، نماز غائب۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ کہ جو 100% نمازی اور نماز کو، 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز ایک ایسی دین کا ایسا امر ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو دین کے سارے امور کے اندر پختگی آئے گی اور دین کے سارے امور ٹھکانے پر آئیں گے۔
ہماری تباہی کی اور ہماری پستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو نماز سب سے اہم عبادت، کہ جس نماز کا پڑھنا اتنا آسان، اللہ کی طرف سے انعام اور معمولی وقت اس میں خرچ ہوتا ہے، کوئی پیسہ ویسا اس میں لگتا نہیں ہے، ہم نے اس کی اتنی ناقدری کی کہ اگر ہمارا کسی قسم کا کوئی مشغلہ آئے گا، کسی قسم کا کوئی خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ گئی یا کوئی بیماری آ گئی یا گھر میں شادی بیاہ کا موقع آ گیا یا رات کو دیر سے سوئے، تو سب سے پہلے چیز جو قربان کریں گے وہ نماز کو ہم قربان کریں گے۔ سب سے ہلکا اس کو سمجھ لیا ہے، مصیبت جیسی بھی آ جائے، کھانا اپنی جگہ، چائے اپنی جگہ، ناشتہ اپنی جگہ، شادی بیاہ کا موقع ہو، کسی کے اندر کسی قسم کا کوئی چھوٹنا نہیں ہوگا، اور اگر چھوٹے گی تو یہ نماز چھوٹے گی کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے قول و عمل کے ذریعے اتنی تاکید فرمائی کہ آخری وقت جب کہ زبان مبارک لڑکھڑا رہی تھی، آپ نے امت کو جو وصیت کی، الصلاۃ، الصلاۃ کا لفظ تھا، آپ کی زبان کے اوپر یہ کلمہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور ہم نے سب سے پہلے اسی کو قربان کر دیا۔ لہذا اور پھر ہم واویلا کرتے ہیں کہ امت جو ہے بڑی پستی میں چلی گئی، امت جو ہے بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے، امت کے اوپر دشمنان اسلام چڑھ رہے ہیں، امت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے۔ یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، کیا کوئی ہمارا دشمن پستول لے کے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے فجر کے وقت کہ خبردار جو بستر سے اٹھا فجر کی نماز کے لیے؟ یہ کوئی سازش ہے کیا غیروں کی جو ہمیں نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتا؟ بس اپنے نفس کے اوپر تھوڑا بوجھ ڈالنا ہے، اور یہی نہیں کہ ہمیں خود نمازی بننا ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کر کے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ لہذا صرف ہم نمازی بن جائے یہ کافی نہیں، ہمارے گھر والے نمازی ہے کہ نہیں، ہمارے بال بچے نمازی ہیں کہ نہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھئی ٹھنڈی کا زمانہ ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، بیٹا جو ہے وہ سو رہا ہے، بدن کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دیں گے تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے، ٹھنڈی نہ لگے۔ لیکن ہماری یہ ہمت نہیں کہ بیٹے کو اٹھائیں کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے، منادی نے آواز دے دی، اللہ کا حکم آ گیا، نماز کے لیے اٹھیں۔ یہ ہمیں اس کی خود نمازی باقی رہنے کے لیے فکر کرنی پڑے گی کہ ہمارا گھرانہ نمازی رہے، ورنہ ہم نمازی ہو، ہمارا گھرانہ بے نمازی ہو تو دھیرے دھیرے یہ گھر کا ماحول ہمیں بھی بے نمازی بنا دے گا۔ تو صرف ہمیں اپنی نہیں، اپنے ماتحتوں کی اور اپنے متعلقین کی بھی نماز کی فکر کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی اہمیت کی اور اس کی قدردانی کی اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔